ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں، اور میں نے سنا کہ یہاں ذاکر کا پروگرام ہو رہا ہے. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے، ایشور ایک ہے. قرآن، بائبل، ہر جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے. پھر بھی انسان بھٹکتا ہے. کیوں؟ آج لوگوں کو بیماریاں ہو رہی، ٹرین سے جا رہے ہیں، گرتے ہیں، مرتے ہیں، بیماریاں، اندھے، لنگڑے، لولے. کیوں؟ ایسی کیا کمی ہے؟ اللہ پاک سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ایک نیک انسان بنائے اور دنیا میں رہنا چاہیے. پھر بھی ایسا کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل، قرآن، وید، یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکھاتے، پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں؟ یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں. میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں، وید پڑھ چکا ہوں، گیتا پڑھ چکا ہوں، اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذاہب کی کتاب ہے، ان سالوں میں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. بائبل کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بائبل has been corrupted, it has been concocted, it has been fabricated. تو کچھ چیز لیکن بائبل میں اب بھی صحیح ہے، کچھ چیز صحیح ہے، کچھ چیز غلط ہے. بائبل میں کتنی انسائنٹیفک چیزیں ہیں. خالی آپ پہلی بک پڑھیں گے جینیسس چیپٹر نمبر 1، اسی کے اندر آپ کو کئی انسائنٹیفک چیز ملیں گے. اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 میں کہ خدا نے 2 باڈیز بنائے، 2 لائٹ دینے کے باڈیز بنائے جو روشنی دیتی ہے. سورج جو دن میں روشنی دیتا ہے، چاند جو رات میں روشنی دیتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند کی خشکی روشنی ہے ہی نہیں، وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اس کا مطلب بائبل کے اندر خدا نے غلطی کی نہیں، اس میں انسان نے ملاوٹ کی. اور ایسے میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وید میں بھی ملاوٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملاوٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں. قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ماشاءاللہ پاک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے قرآن مجید میں سورہ 15 میں، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. مطلب جتنی مذہبی کتاب پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی، اسی لیے خدا نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. کیونکہ قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں کر سکتا. اور اس کتاب کے ذریعے اگر آپ کو پڑھیں گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. پڑھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کریں گے تو کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں. آپ پوچھتے کیوں انسان بھٹکتے؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں. باقی جتنی اللہ کے مخلوقات ہے، all the creation, you have got no free will except for jinn and انسان. انسان اور جن کو چھوڑ کے باقی کریشن کو کوئی بھی فری ول نہیں ہے. انسان اللہ کے سب سے بہترین کریشن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان چاہے تو اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے، چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ فرشتے کے بھی اونچے ہیں. جی جی، کیونکہ فرشتے کو کوئی اجازت نہیں اللہ کے خلاف جانے کے لیے. جو اللہ بولتا مانتے ہیں. اگر آپ کے پاس فری ول ہونے کے بعد آپ اللہ کی بات مانتے تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو آپ پھر شیطان جیسے بن جاتے. تو یہ امتحان ہے. آپ مجھے پوچھ رہے یہ ایگزامینیشن میں ٹیچر کچھ لوگ کو فیل کیوں کرتی ہے؟ نہیں، ایکچولی جو آپ بول رہے ہیں، میں یہ بول رہا ہوں، آج کی ڈیٹ میں ہزاروں لوگ ڈیلی مرتے ہیں اور ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جنمانتروں سے ہم کو قرآن ہے، اس شکشا دی جاتی، پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہزاروں لوگ مر رہے. بھائی صاحب اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے.
हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। ये अल्लाह का, मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम, घंटी बज गई। इंसान एक, भाई साहब, हाँ, आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। जी, उसूल है क्या, एक सवाल पूछना, मैं आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर मर रहे अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी नहीं। 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ और हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी हेलो हेलो कोई भाई भाई हो साहब तो आपके सवाल कीजिए, क्योंकि आखिरी वक्त सवाल ज्यादा का नहीं जवाब है दूंगा। भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार होने के 2 किस्म के होते हैं। एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा जितने पैगंबर है वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूं जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूं, लेकिन अमल करता हूं आखिरी पैगंबर के सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है, लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल करना लोगों को चाहिए। छोड़ो, आप अमल करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीचू चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूं, आपके मैंने कलमे को मैं कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूंगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूं, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूं। मैंने पहले कह चुका हूं कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूं इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% में पक्का मुसलमान हूं। मैं कोशिश करता हूं। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी। गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से बच सकता, मैं बचाऊं, आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूं। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूं, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आस्था बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूं, दरगाह पे भी जाता हूं, मंदिर पे भी जाता हूं, कोई जाना कोई गलत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कई सारे भाई, आखिरी पूछूंगा कि गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहां नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं?
مسجد جی آپ مسجد جاؤ وہ صحیح جگہ ہے, مسجد جا کے اللہ کی عبادت کرو وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ غلط جگہ جائیں گے تو آپ صحیح راستہ نہیں پائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ کے پیغمبر پہ عمل کرنا چاہیے, اللہ کے پیغمبر پہ ماننا چاہیے. اگر آپ 3 چیز پہ مانتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مورتی پوجا غلط ہے, اور مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو آپ اسلام کے ریلیجن میں داخل ہو سکتے. عمل آستے آستے آئیں گا, عمل آستے آستے آئیں گا. ضروری نہیں کہ آپ آج آپ نے اسلام قبول کیا تو 100% مسلم ہوں گے. 100% ہونا 100% ہونا میرے بس میں بھی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے دھیرے دھیرے 50%, 60%, 70%, جتنا ہو سکے اتنا بہتر ہے. لیکن پہلے داخلہ تو لینا چاہیے. آپ اسکول میں پہلے داخل تو لو. ارے اس خدا پاک کے ہمارے دل میں لوگ کہتے ہیں روح جو اجے امر ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی, ناپاک نہیں ہو سکتی, اور وہ چیز اپنے اندر ہے. خدا اپنے اس کے ایک انش ہے ہم لوگ, جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسی نے. خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جی جی خدا کی طاقت دیکھو, خدا کا پاور دیکھو, وہی کافی ہے. خدا کو خود دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ اگر ایک خدا میں مانتے, بت پرستی نہیں کرتے, اور پیغمبر میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کافی ہے شروع ہونے کے لیے. پھر ان کے احکامات پہ قرآن پڑھیے, عمل کیجئے, وہ بعد میں آئیں گا. آپ ایڈمیشن لینا چاہتے؟ میں خدا کو, اللہ پاک کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا, پر میں یہ نہیں سوچتا کہ مطلب ابھی آپ کے بولنے سے میں مانتا ہوں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں, کوئی غلط نہیں ہے, پر میرا دل ایکچولی بول رہا ہے کہ خدا نراکار ہے, اس کو دل سے پکارو, وہ ہے. اور لوگوں کو یہاں سے اس کیمپس جانے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ غلط بولا, اچھا بولا, لوگ اس میں خوبیاں نکالیں گے, اور جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے گا. اور یہاں سے کتنے ہزاروں لوگ ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ان سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس اللہ پاک نراکار ایشور پہ عمل کرے, نہ کہ ایک دوسرے کی برائی کرے. اور آپ سے بھی میں یہ چاہتا ہوں, درخواست چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ہیں ایج میں, اور میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, اور گیان میں بھی آپ میرے سے کافی بڑے ہیں, پر ایک میں مورخ بالغ ہوں. اور میں یہی جانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے. لوگوں کو صرف ایمان رکھنا چاہیے, انسانیت رکھنا چاہیے, اور اس خدا اللہ پاک کو راہ میں چلنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. بھائی صاحب کہتے خدا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے. جب آپ کا دل سے آپ مان لیں گے کہ یہ مذہب صحیح آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ اگر اس سے سنتوشٹ نہیں ہے تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسلام قبول کریں. اور پڑھیے قرآن مجید کے بارے میں, جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ایک ہے, آپ قبول کر رہے کیا رہے, وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے. میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹیئر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ سکے اس کے اوپر پڑھیے, اور کچھ اگر پریشانی پیش ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ مجھے انشاءاللہ ڈونگری میں آ کے سوال کر سکتے. نہیں, قرآن میں